بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید مدثر شیرازی، اور ہمارا یہ نیا چینل، اس کا نام میرے نام سے ہی موسوم ہے، مولانا سید مدثر شیرازی۔ آپ حضرات کو اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ایک نئے سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا ساتھ دے رہے ہیں سید محمد شیرازی، جو کہ بڑے ذہین اور فطین بچے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اس سلسلے میں آپ کو انشاءاللہ العزیز قرآن مجید سکھایا جائے گا کہ قرآن مجید کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے ابتدا ہم کریں گے نورانی قاعدے سے، اور نورانی قاعدہ اگر کسی کو پڑھنا آ جائے تو اس کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے خوب دھیان اور توجہ کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو آپ دیکھیں، ہو سکے تو اپنے بچوں کو بھی دکھائیں۔ بچوں کے لیے بھی مفید ہے یہ، بڑوں کے لیے بھی مفید ہے۔ اور وہ حضرات خاص طور پر جنہوں نے قرآن پاک بالکل نہیں پڑھا، جو بالکل نہیں جانتے، تو جو نورانی قاعدہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا بالکل ہی منفرد انداز سے پیش کیا جائے گا۔ خصوصاً جب اس کے جوڑ کی تختیاں آئیں گی، وہ ایسی ہوں گی کہ آپ کو انشاءاللہ العزیز لطف آئے گا اور قرآن پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ تو اس لیے ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں، اور اس کے ساتھ بیل کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جایا کرے۔ اور اس کے ساتھ گزارش ہے، اگر آپ آن لائن خود سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں تو اس کی سہولت بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ داخلہ فارم کا لنک جو ہے ہمارے اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس پہ آپ کلک کر کے داخلہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں ویڈیو کی طرف، اور خصوصاً اپنے سبق کی طرف۔ تو سید محمد شیرازی میرا ساتھ دیں گے، تو اللہ کا نام لے کر ہم اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج نورانی قاعدے کا ابتدا ہے، اور اس میں ہم پہلی تختی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، پہلی تختی ہم پڑھیں گے، اور پہلی تختی کا نام کیا ہے؟ تختی نمبر 1، مفردات۔ کیا نام ہے؟ مفردات۔ مفردات۔ مفرد کہتے ہیں ایک لفظ کو، اکیلے لفظ کو مفرد کہا جاتا ہے، اور جو دو ہوتے ہیں وہ مرکب ہوتے ہیں۔ تو جو پہلی تختی ہے اس میں ہم مفرد الفاظ پڑھتے ہیں، یعنی ایک لفظ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، الف، با، با، تا، تا، ثا۔ ثا۔ دیکھیں ثا جو ہے یہ سین اور ثا اور صاد، ان تینوں میں فرق بھی ہم نے کرنا ہے۔ تو جو ثا ہے یہ زبان کا جو اگلا حصہ ہے وہ سامنے کے دانتوں سے جب ٹکرائے گا تو پھر ثا ادا ہوگا۔ کیسے بیٹا پڑھیں آپ؟ ثا، ثا، بالکل ٹھیک، بالکل درست پڑھا۔ کیسے؟ ثا۔ شاباش، ثا۔ ثا کو ہم نرم کر کے پڑھیں گے، اس کے اندر سختی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں سین آتا ہے، سین کے اندر سختی ہے، سیٹی کی آواز ہے، لیکن ثا کے اندر سختی بھی نہیں ہے، اور ثا کو نرم پڑھا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے جیم۔ جیم، جیم، جیم۔ ٹھیک ہے، جیم اس کو ہم 4 الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، 4 الف کی مقدار کیا ہے؟ جیسے بند ہاتھ ہے، بند ہاتھ کی انگلیوں کو ایک ایک کر کے جب ہم کھولتے ہیں، یہ 4 الف کی مقدار ہے، یعنی جتنے وقت میں یہ ہماری انگلیاں کھلتی ہیں اتنے وقت تک ہم نے جیم کو کھینچنا ہے۔ ٹھیک ہے، کیسے؟ جیم، جیم، جیسے جیم۔ جیم۔
تو یہ جیم کی مقدار ہے، مطلب 4 الف کی مقدار ہے، اور جتنے حروف آئیں گے جن کو کھینچا جائے گا 4 الف کے مقدار میں، تو وہ حروف اتنی مقدار میں کھینچے جائیں گے، یعنی یہ 4 الف کی مقدار ہے۔ بند انگلیوں کو ہم ایک ایک کر کے جب ہم کھولیں گے تو اتنی مقدار 4 الف کی مقدار ہوتی ہے۔ یہ کھلی ہوئی انگلیوں کو ایک ایک کر کے بند کریں۔ اگلا حرف ہا۔ ہا ویری نائس، ویری گڈ، بہت اچھا آپ نے ادا کیا۔ ہا۔ ہا ہا جو ہے بغیر نقطے والا، یہ گلے کے بیچ یعنی درمیان سے ادا ہوگا، گلے کے بیچ سے۔ گلے کے 3 حصے ہیں جی، آپ دیکھیں گلے کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک گلے کا حصہ ہے ادھر دیکھیں سامنے کیمرے کی طرف، ایک گلے کا حصہ یہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں منہ کی جانب والا حصہ، دوسرا ہے درمیان والا حصہ، اور تیسرا ہے سینے والا حصہ۔ تو ہا یہ درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پڑھیں ذرا، ہا دوبارہ پڑھیں۔ ہا اس میں تھوڑی سی اس طرح کی آواز آئے گی، ایسے جیسے ہم سانس لیتے ہیں نا، ہا۔ ہا شاباش۔ خا۔ خا آپ اپنی سکرین پہ بھی دے سکتے ہیں، ہر حرف آ رہا ہے۔ خا۔ خا اس کو گول نہیں کریں گے، منہ کو بغیر گول کیے موٹا بھی پڑھیں گے، اور خا جو ادا ہوگا یہ گلے کے پہلے حصے یعنی جو حصہ منہ کی جانب ہے یہاں سے ادا ہوگا۔ خا۔ خا دال۔ دال ذال۔ ذال اس کے بارے میں بتا دوں، جس طرح سا نرم ہوتا ہے، سا جس طرح سنا سا نرم ہوتا ہے، اسی طرح ذال کو بھی ہم کیا کریں گے؟ نرم نرم کر کے پڑھیں گے۔ ذال کو بھی ہم نرم کر کے پڑھیں گے، کیسے؟ ذال۔ ذال اور جس طرح سا میں زبان سامنے کے دانتوں سے لگتی ہے، اسی طرح ذال میں بھی زبان کا اگلا حصہ یہ سامنے کے دانتوں سے، ان دانتوں سے لگے گا، ایسے ذال۔ ذال را۔ را اس کو موٹا بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو پر پڑھا جائے گا، را۔ را ز۔ ز زا کے اندر سختی ہے، سیٹی کی آواز بھی ہے اور سختی بھی ہے۔ زا کے اندر کیا ہے؟ سختی ہے، سیٹی کی آواز بھی ہے اور سختی بھی ہے۔ سختی بھی ہے، ایسے ز۔ ز شاباش۔ سین۔ سین سین میں سیٹی کی آواز بھی ہے اور اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ایسے سین۔ سین ویری گڈ۔ اگلا حرف شین۔ شین ٹھیک ہے، اس میں بھی سیٹی جیسی آواز آئے گی، شین۔ شین صاد۔ صاد صاد میں سیٹی کی آواز بھی ہے اور صاد کو موٹا بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ایسے صاد۔ صاد شاباش۔ ضاد۔ ضاد ضاد کو کیسے ادا کریں گے؟ اس کا مخرج کہتے ہیں جہاں سے نکلتا ہے، کون سی جگہ سے یہ نکلے گا؟ تو یہ زبان کا کنارہ جب اوپر کے داڑھوں سے لگے گا، یعنی داڑھوں کے جڑ سے، تو اس سے غاد ادا ہوتا ہے۔ اوپر کے داڑھوں سے زبان کا کنارہ جب لگے گا تو غاد ادا ہوتا ہے۔ آپ دائیں طرف سے بھی نکال سکتے ہیں، بائیں طرف سے بھی، ٹھیک ہے، ایسے غاد۔ صاد تا اور طوا میں یہی فرق ہے، مخرج دونوں کا ایک ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ تا کو باریک پڑھا جاتا ہے اور طوا کو موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ اور ذال کا اور ضوا کا دونوں کا ایک ہی مخرج ہے، لیکن ضوا کو کیا ہوتا ہے؟ پر پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔
اگلا حرف عین، عين گلے کے درمیان سے یہ بھی عین، عين غین، غين جس طرح خا گلے کے پہلے حصے سے ادا ہو رہا تھا یعنی جو منہ کی جانب ہے، اسی طرح غین بھی جو ہے وہ گلے کے منہ کی جانب سے ادا ہوگا. کیسے پڑھیں گے؟ غین. غين اور اس کو موٹا بھی پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ موٹا پڑھیں گے. موٹا کر کے، پر کر کے. غین. غين فا. فا قاف. قاف یہ جو قاف نقطوں والا ہے اس کو بھی موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے. پر پڑھیں گے موٹا کر کے. قاف. قاف اور جو ڈنڈے والا کاف ہے، چھوٹا کاف، اسے باریک پڑھیں گے. کیسے؟ کاف. کاف لام. لام میم. میم نون. نون واو. واو وہ نہیں کریں گے، وہ نہیں، واو. واو شاباش، صرف منہ گول کرنا ہے اسے. واو. واو شروع میں بھی منہ گول ہوگا اور آخر میں بھی ایسے. واو. واو ہا. ہا یہ ہا جو ہے یہ گلے کے نچلا حصہ جو سینے کی جانب ہے یہاں سے ادا ہوگا. ہا. ہا گول ہا، ٹھیک ہے. چشمے والی ہا ہے یا گول ہا ہے یا وہ تا گول تا جو وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے، تو اس کو گلے کے آخری یعنی آخری والا حصہ جو سینے کی جانب ہے یہاں سے ادا کریں گے. ہا. ہا حمزہ. حمزہ حمزہ کا مخرج بھی بالکل یہی ہے، سینے کا یعنی گلے کا وہ حصہ جو سینے کی جانب. یا. یا یا. یا ماشاءاللہ آپ نے پہلی تختی کو سیکھا کہ کس طرح یہ پہلی تختی کو ادا کرنا ہے، اس کے حروف کو ادا کرنا ہے. یہ انتہائی ضروری چیز ہے. اگر ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیا جائے تو معنی چینج ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اگر ہم عالمین کی جگہ عالمین پڑھ دیں تو اس کا ترجمہ بالکل چینج ہو جائے گا. ترجمہ کیا ہوگا؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام دردوں کا عالم، علم سے عالم، جو تمام دردوں کا رب ہے. دیکھیں ایک حرف کے بدلنے کی وجہ سے، اس کا مخرج بدلنے کی وجہ سے اس کے معنی میں کتنی چینجنگ آ گئی ہے. اچھا، یہ تھا آج کا ہمارا سبق. نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ العزیز. اسی طرح دلچسپ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. محمد شیرازی میرے ساتھ ہوں گے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.